نحمدُ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصاعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے آج کی گفتگو کا موضوع ہے اخلاق۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ وہ مجھ کو اس موضوع کے مطابق اس انداز میں بات کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم میرے دل و دماغ کے اندر ایسی نصیحت آموز باتیں ڈال دے کہ میرے لیے سمجھانا اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عبادات کا ذکر کیا تھا، پھر اس کے بعد معاملات کا ذکر کیا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے اخلاق کا ذکر کرتا ہوں۔ اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اخلاق ایک بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اخلاق کی وجہ سے اللہ پاک انسان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت اپنی گالوں کو پھلا نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ محترم حضرات، قرآن پاک کیسا انسان کا روحانی علاج کرتا ہے، ایسی کامل مکمل کتاب ہے، اکمل کتاب ہے کہ کوئی انسان قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ مجھے فلاں بات کا علم نہیں تھا۔ یہ ایسا کامل دین ہے، ایسا اللہ نے کامل اکمل اجمل، ایسا اشرف اللہ نے ہم کو دین اور نبی اور کتاب عطا فرمائی۔ ایسی جامع معنی کتاب اللہ پاک نے دی، ایسا کامل نبی دیا، ایسا کامل دین دیا کہ اس دین نے انسان کا کوئی عذر نہیں چھوڑا، سب کچھ بتا دیا کہ کل قیامت کے دن کوئی عذر نہ کر سکے۔ تھوڑا سا اپنے اندر سوچیں کہ اللہ پاک نے اس انسان کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر رہ رہا ہے، اور اس کو رزق کون دے رہا ہے، اس کو صحت کس نے دی ہے، اس کو خوبصورتی کس نے عطا کی ہے، جوانی اس کو کس نے دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرو تو ان کو گن نہ سکو گے۔ ایسا کریم اللہ، اور پھر اللہ پاک فرماتے میرے بندے
تو نماز پڑھ، قرآن پاک پڑھ، اپنے اخلاق کو اچھا کر۔ دیکھیں نا، اگر ہم کسی کے ساتھ اچھی بات کریں گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور روایات کے اندر آتا ہے کسی کا دل خوش کرنا بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آپ سوچیں اس کے مقابلے کے اندر کسی کا دل دکھانا، اس کا کتنا سخت گناہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا تو اس کے دل سے تیرے لیے بد دعا نکلے گی۔ اگر تو نے کسی کا دل خوش کیا تو دل سے تیرے لیے دعا نکلے گی۔ تو اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر کچھ لوگ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں محلے کے اندر ایک عورت ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں، مراد اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی، لوگوں کے دل دکھاتی ہے۔ پھر دوسری عورت کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو اپنے فرائض پورے کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، الحال کو حلال اور حرام کو حرام جانتی ہے، اور اتنی تہجد گزار بھی نہیں، اتنی عبادت گزار بھی نہیں ہے، لیکن اس سے اس کے پڑوسی بڑے خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو انسان کی پہچان عبادات سے نہیں، عبادت کا تعلق تو ذات کے ساتھ ہے۔ انسان کی پہچان تو معاملات اور اخلاق سے ہوتی ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ کیسا بولنا ہے اور کس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جراحات اللسان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار سے لگا ہوا زخم تو مٹ جاتا ہے، لیکن زبان سے لگا زخم کبھی بھی نہیں مٹتا۔ آپ سوچیں نا کس طرح کہ ہر انسان کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک زخم لگتے رہتے ہیں، کہیں لوہا لگ گیا، چھری لگ گئی، کچھ نہ کچھ لگتا ہی رہتا ہے، کہیں رگڑ آ گئی، زخم ہو گیا۔ آپ بتائیں، آپ کو یاد ہے کہ مجھے زخم کہاں لگا تھا؟ جسم کے اوپر کسی کو کوئی بات یاد نہیں رہتی کہ جسم پر کون سی جگہ پر کون سا زخم لگا تھا، لیکن جس بندے نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو موقع بموقع کوئی بات کہی ہے، وہ بچپن سے لے کر مرنے دم تک بات یاد رہتی ہے کہ فلاں بندے نے مجھے ایسی بری بات کہی تھی اور میرا دل دکھایا تھا۔ تو واقعی زبان سے لگا زخم کبھی بھی مٹتا نہیں ہے۔ اور اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی چٹان کے نیچے ہوئی
یا زمین کے نیچے، یا آتے بے اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے انشاءاللہ درس کے اندر ہم تکبر کے بارے میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔